بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ مجلس احرار اسلام حضرت امیر شریعت مولانا سید عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی قائم کی ہوئی جماعت ہے، جو تحریک تحفظ ختم نبوت کی بانی جماعت ہے۔ 1929 میں یہ جماعت قائم ہوئی اور آج اپنی عمر عزیز کی تقریباً 1 صدی پوری کر رہی ہے۔ مجلس احرار کے مقاصد میں ہندوستان کی بر صغیر کی مکمل آزادی اور یہاں سے انگریز سامراج کا انخلاء، اور اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کی اعتقادی اور سماجی خدمت، یہ اس کے بنیادی اہداف تھے۔ اور خدمت خلق کے عنوان سے بلا تخصیص مذہب اللہ کی ساری مخلوق کی خدمت اور ان کے دکھوں کا مداوع اور تبلیغ اسلام۔ آج ہم جس عنوان پر کچھ معروضات پیش کرنا چاہتے ہیں، 27 فروری 1976 کو ایک ایسا واقعہ پاکستان کی تاریخ کے اندر معرض وجود میں آیا کہ جس نے ہماری تحریک ختم نبوت کے لیے کی جانے والی مساعی کو کامیابی سے ہمکنار کیا۔ آج 27 فروری 2024 ہے اور ہمیں کم و بیش 48 برس ہو گئے یہ جد و جہد کرتے ہوئے۔ 27 فروری 1976 کو پاکستان میں قادیانیوں کے مرکز ربوہ، جو اب چناب نگر کے نام سے معروف ہے، وہاں پر مسلمانوں کی سب سے پہلی جامع مسجد، جو مسجد احرار کے نام سے منسوب ہوئی، اس کا سنگ بنیاد رکھا گیا، اور جانشین امیر شریعت حضرت مولانا سید ابو معاویہ ابو ذر بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا سنگ بنیاد رکھا، اور ابن امیر شریعت مولانا سید عطاء المحسن بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے خطبہ اور نماز جمعہ اس کی امامت کی، اور ابن امیر شریعت حضرت پیر جی سید عطاء المحمن بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً ایک ماہ وہاں قیام کر کے چناب نگر میں اس سارے اجتماع کا انتظام اور انصرام کیا اپنے رفقا کے ساتھ۔ اور اس اجتماع کے موقع پر حضرت مولانا سید عطاء المحمن بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی، یہ تمام ابناء امیر شریعت وہاں موجود تھے، اور حضرت ابو ذر بخاری اور مولانا عطاء المحسن بخاری نماز جمعہ پڑھنے اور مسجد کا سنگ بنیاد رکھنے کے جرم میں گرفتار ہو گئے۔ لیکن اس کا ایک پس منظر ہے، ایک تاریخ ہے کہ 1931 کی تحریک کشمیر میں بھی قادیانی جو ہیں وہ مسلمانوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈال رہے تھے، اور اپنے آپ کو مسلمان ڈکلیئر کر کے مسلمانوں کے حقوق حاصل کر کے کشمیر کی ریاست کے اندر وہ اقتدار کی راہداریوں میں اپنے راستے بنا رہے تھے۔ مجلس احرار اسلام کی قیادت نے اس وقت حضرت امیر شریعت سید عطاء اللہ شاہ بخاری، مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی، چودھری افضل حق، شیخ اسام الدین، مولانا مظہر علی اظہر اور دیگر رفقا نے اس تحریک میں حصہ لیا، اور 50,000 سے زائد کارکنوں نے گرفتاریاں دی، اور 13 ہمارے کارکن جو ہیں احرار کے وہ شہید ہوئے، اور ان میں پہلا شہید چنیوٹ کا الہی بخش تھا۔ قادیانیوں کو وہاں ناکامی ہوئی، اور مجلس احرار اسلام نے عظیم الشان قربانیاں دے کر مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ کیا، اور ڈوگرا راج جو ہے اس کے مظالم کے راستے میں بہت بڑی رکاوٹ کھڑی کی۔ مجلس احرار اسلام یہ محنت لے کر آگے بڑھ رہی تھی کہ 1932 اور 33 کے زمانے میں قادیان میں رہنے والے مسلمان، جو بہت تھوڑی تعداد میں تھے، سکھ تھے زیادہ یا قادیانی تھے اور پھر مسلمان تھے، انہوں نے ایک خط لکھا دفتر مجلس احرار اسلام لاہور، احرار رہنماؤں کے نام، کہ یہاں آپ تحریک کشمیر میں تو داد شجاعت دے رہے ہیں،
لیکن ہم قادیان کے مسلمانوں کے دکھوں کا مداوع کون کرے گا ہم پر؟ مرزا بشیر الدین جو قادیان کے اندر قادیانی جماعت کا سربراہ ہم پر مظالم ڈھا رہا ہے، اس کے راستے میں رکاوٹ کون بنے گا؟ چنانچہ اس خط کی روشنی میں ایک کمیٹی بنائی چودھری افضل حق رحمۃ اللہ علیہ نے، اور اس کمیٹی کے ارکان وہاں کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے پہنچے اور تحقیقات کی۔ اور قادیان میں مسلمانوں نے بہت ہی قدیم سے، تقریباً 1920-21 سے ہی انجمن ایک بنائی تھی، شبان المسلمین۔ تو اس کے اندر اجتماعات ہوتے تھے، حضرت علامہ انور شاہ کشمیری بھی تشریف لے جاتے رہے، اور حضرت امیر شریعت نے سب سے پہلی تقریر اسی انجمن کے جلسے میں 1924 میں کی، قادیان کے اندر سب سے پہلے۔ تو مسلمانوں کی اس آواز پر لبیک کہتے ہوئے مجلس احرار اسلام نے فیصلہ کیا کہ ہم قادیان کے اندر اپنا مرکز قائم کریں گے۔ انہی دنوں میں قادیانیت سے تائب ہو کر مسلمان ہونے والے مولانا عبد الکریم مباہلہ ایک بہت بڑی شخصیت ہیں، جنہوں نے مرزا بشیر الدین کو مباہلے کی دعوت دی، اور انہی کی دعوت پر مجلس احرار اسلام میں وہ تشریف لائے، مجلس کے دفتر میں دعوت دی، تو مجلس احرار نے قادیان کے اندر دفتر قائم کرنے کا فیصلہ کیا، جو مولانا عبد الکریم ہی کے مکان میں دفتر یہ قائم کیا گیا، جس کو مباہلہ بلڈنگ وہ کہتے تھے۔ چنانچہ اکتوبر 1933 میں قادیان میں مجلس احرار اسلام کا باقاعدہ قیام جو ہے وہ عمل میں لایا گیا، اور جنوری 1934 میں وہاں پر ایک زمین کا قطعہ خریدا گیا، اور وہاں مسجد احرار کے نام سے مسجد سنگ بنیاد رکھا گیا، اس کی تعمیر شروع ہوئی۔ قادیانیوں نے رکاوٹیں کھڑی کیں، اور مجلس احرار نے قانونی طور پر اپنے اس حق کو تسلیم کرایا، اور پھر مسجد کی تعمیر جو ہے وہ شروع ہو گئی۔ اسی طرح اگلے مہینے فروری 1934 میں سب سے پہلے جو مبلغ مجلس احرار اسلام کے ہیں مولانا عنایت اللہ چشتی، ان کو قادیان میں بھیجا گیا۔ یہ چکڑالہ ضلع میاں والی سے تعلق رکھتے تھے، اور انہوں نے جا کے جماعت کے دفتر میں باقاعدہ محنت شروع کر دی، اور مارچ 1934 میں، یعنی اگلے مہینے، یہ مسلسل جنوری، فروری اور مارچ، تیسرے مہینے میں مجلس احرار اسلام نے شعبہ تبلیغ تحفظ ختم نبوت قائم کر دیا کہ اسلام کی تبلیغ جو ہے، اس عمل کو پوری قوت سے اور بڑی محبت سے اس کو آگے بڑھایا جائے، اور قادیانیوں کو اسلام کی دعوت دی جائے۔ چنانچہ شعبہ تبلیغ قائم ہوا، اور پھر اکتوبر 1934 میں احرار تبلیغ کانفرنس ہوئی 3 روزہ، اور یہ پورے بر صغیر سے مسلمانوں کے تمام طبقات نے اس میں شرکت کی، اور اس کانفرنس کے بہت دور رس نتائج مرتب ہوئے بر صغیر کی دینی اور سیاسی تحریک پر، اور قادیانیوں کو بھی سوچنے کا موقع ملا۔ اور اسی کانفرنس کے موقع پر حضرت امیر شریعت سید عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر 16 قادیانیوں نے اسلام قبول کیا۔ قیام پاکستان کے بعد بھی قادیانیوں کی سرگرمیاں جاری رہیں، کشمیر ہی کی طرح ان کی نظر بلوچستان پر تھی کہ اس پر قبضہ کر کے احمدی اسٹیٹ قائم کی جائے۔ تو مجلس احرار اسلام نے جس طرح کشمیر میں ان کے احمدی اسٹیٹ کے خواب چکنا چور کیے، تو پاکستان کے اندر بھی بلوچستان کو احمدی اسٹیٹ بنانے کے خوابوں کو تباہ و برباد کیا، اور ان کو شرمندہ تعبیر نہ ہونے دیا۔ 1952 میں مرزا بشیر الدین نے اس کا باقاعدہ اعلان کیا کہ ہم بلوچستان کے اندر اتنی محنت کی جائے کہ وہاں پر ہم احمدی اسٹیٹ بنا لیں، اور اپنے مذہب کی ہم آزادی کے ساتھ وہاں پر تبلیغ کر سکیں، یعنی ارتداد کی تبلیغ، کفر کی تبلیغ۔ تو مجلس احرار نے اس کا راستہ روکا، اور 1953 میں تحریک ختم نبوت برپا ہوئی۔ 10,000 مسلمانوں نے اس تحریک کے اندر قربانی دی، اپنی جان انہوں نے اللہ کے حضور پیش کر دی، لیکن تشدد برداشت کر لیا، خود تشدد نہیں کیا انہوں نے۔ 1953 سے 74 تک ختم نبوت کا پیغام مجلس احرار اسلام مختلف کانفرنسز کے ذریعے، مختلف فورمز پر اس پیغام کو لے کر آگے بڑھتی رہی، اور ایک تسلسل کے ساتھ حالانکہ جماعت کو خلاف قانون قرار دے دیا گیا 1953 کی،
تحریک ختم نبوت کے نتیجے میں۔ لیکن ہمارے رہنما، احرار کارکن استقامت کے پہاڑ تھے، اور اپنے آپ کو عقیدہ ختم نبوت کی دعوت، تبلیغ اور اس کے تحفظ کے لیے وقف کر چکے تھے۔ اپنی جانوں کو ہتھیلی پر لے کر وہ باہر نکلے اور ایک تسلسل کے ساتھ محنت کی، تاکہ 1974 میں پھر قادیانیوں نے تشدد کیا، جس طرح قادیان میں مسلمانوں پر تشدد کرتے تھے، ربوہ ریلوے اسٹیشن پر مسلمان طلباء پر، اور اس کے نتیجے میں وہ زخمی ہوئے، اور ملک بھر میں ایک تحریک برپا ہوئی 1974 کی۔ اس تحریک کی قیادت جو ہے وہ محدث کبیر حضرت مولانا سید محمد یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ نے کی، اور مجلس کل جماعتی مجلس عمل بنی، جس میں تمام جماعتیں شامل تھیں۔ مجلس احرار اسلام بھی اس میں شامل تھی۔ جانشین امیر شریعت مولانا سید ابو معاویہ ابو ذر بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں مولانا عطاء المحسن بخاری، مولانا عطاء المومن، مولانا عطاء المہیمن بخاری رحمہم اللہ، چاروں فرزندان امیر شریعت اور ان کے رفقا، جماعت کی پوری قیادت مولانا عبید اللہ احرار، چودھری ثناء اللہ بھٹا، جناب ملک عبدالغفور انوری اور دیگر حضرات اس کے اندر شامل تھے۔ اور الحمدللہ پارلیمنٹ کے اندر اس پر بحث ہوئی، اور تسلسل کے ساتھ بحث ہوئی۔ قادیانی اس میں شامل ہوئے، اس بحث کے اندر خود آئے، اور وہ سوالات کے جوابات نہ دے سکے، مطمئن نہ کر سکے، اور ثابت ہو گیا کہ وہ اپنے عقیدے کے مطابق پوری دنیا کے مسلمانوں کو کافر سمجھتے ہیں۔ اس پر اسمبلی نے فیصلہ کیا کہ ان کے دونوں گروہ، قادیانی اور لاہوری مرزائی، دونوں جو ہیں وہ غیر مسلم ہیں، یہ تو پوری امت مسلمہ کو کافر کہہ رہے ہیں۔ الحمدللہ تب سے آج تک یہ ایک محنت جاری ہے۔ 1974 گزرا تو 1975 آ گیا۔ جون 1975 میں مولانا سید المحسن بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی محنت کر کے ربوہ یعنی چناب نگر کے اندر انہوں نے 2 کنال زمین خریدی، اور قادیان کی مسجد احرار ہی کے نام سے یہاں مسجد احرار اسلام کے قیام کا فیصلہ کیا جماعت نے۔ اور جون 75 سے لے کر فروری 1976 تک جماعت جو ہے وہ خاموشی سے اس پر احرار اسلام کام کرتی رہی، تاکہ 27 فروری 1976 کو مجلس احرار اسلام نے وہاں پر جمعہ پڑھنے کا اعلان کیا۔ گرفتاریاں ہوئیں، اور اس کے اندر اس اجتماع کے اندر مجاہد ملت حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے، جو اس وقت ایم این اے تھے اور سابق صدر مجلس احرار اسلام مغربی پاکستان کے سابق صدر تھے، حضرت امیر شریعت کے عظیم رفقا میں سے تھے۔ اور تب سے وہاں پر ایک محنت شروع ہوئی۔ مجلس احرار اسلام نے اسی طرح جس طرح قادیان میں کام کیا، مسجد بنائی، مدرسہ ختم نبوت بنایا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ماڈل سکول جو ہے اس کو بھی قائم کیا، بخاری ماڈل سکول، اور یہ ادارے اس وقت وہاں پر کام کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کی خدمت کے لیے اور ان کی فلاح و بہبود کے لیے ایک فری ڈسپنسری جو ہے وہ قائم کی، اور روزانہ کی بنیاد پر وہاں کے مسلمان جو ہیں ان کا فری علاج کیا جاتا ہے، اور ماہانہ وہاں پر میڈیکل کیمپ جو ہے وہ قائم ہوتا ہے، جس میں 250 سے 300 تک مسلمان مریض جو ہے وہ اس میں آتے ہیں۔ آنکھوں کے آپریشن وہاں ہوتے ہیں، وہاں پر ای سی جی مشین بھی آ گئی، اور اب لیبارٹری بھی قائم کی جا رہی ہے، ٹیسٹ لیبارٹری باقاعدہ، اور انشاءاللہ اس منصوبے کو لے کر ہم مزید آگے چلیں گے۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے آج مسجد احرار اسلام چناب نگر کے اندر قرآن کریم کی تعلیم، اور اس کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم، مڈل تک، میٹرک تک بچوں کو تعلیم کا انتظام اور انصرام موجود ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کی سماجی خدمت، ان کا علاج اور ان کی خدمت، اس کے اندر بھی مجلس احرار اسلام اپنا بھرپور کردار ادا کر رہی ہے، اور شعبہ خدمت خلق کے ساتھ ساتھ شعبہ تبلیغ بھی متحرک ہے۔ حضرت مولانا محمد مغیرہ ناظم اعلیٰ ہیں، جو اس وقت مجلس احرار اسلام کے وہ گزشتہ 30-35 برس سے وہاں پر 30 برس سے تقریباً چناب نگر میں موجود ہیں، اور قادیانیوں کو اسلام کی دعوت دے رہے ہیں۔ ان کی محنت کے نتیجے میں بہت سارے قادیانی جو ہیں وہ مسلمان ہوئے، الحمدللہ ان کو ایمان کی دولت ملی۔ اسی طرح شعبہ تبلیغ کے ہمارے جو
مرکزی ناظم ہیں مولانا سید عطاء المنان بخاری، حضرت امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے ہیں، ماشاءاللہ عالم دین ہیں، اور مجلس احرار اسلام کے اندر جو نیا خون کام کرنے کے لیے آگے بڑھا، اور اس میں بڑی شعوری محنت کے ساتھ وہ ایک جد و جہد کر رہے ہیں۔ شعبہ تبلیغ بھی انہوں نے سنبھالا اور شعبہ خدمت خلق بھی سنبھالا، اور اپنے والد ماجد حضرت پیر جی سید عطاء المحمن بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جناب نگر کے اندر جو طویل ایک ان کی وہاں پر ان کا قیام رہا، اس مشن کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں، اور شعبہ خدمت خلق بھی سنبھالا ہوا ہے، شعبہ تبلیغ بھی سنبھالا ہوا ہے۔ اور ان کے رفقا میں جناب ڈاکٹر محمد آصف ہیں جو سابق قادیانی ہیں، الحمدللہ مسلسل قادیانیوں کو اسلام کی دعوت دی جا رہی ہے۔ مولانا تنویر الحسن احرار ہیں، دیگر حضرات ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے مبلغین کا پورا ایک نظام قائم ہے، ہمارے تقریباً 12 مبلغین ہیں جو ملک بھر میں قادیانیوں سے ملاقاتیں کر کے ان کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں، اور مسلمانوں کے ایمانوں کے تحفظ کے لیے وہاں ختم نبوت کا پیغام جو ہے وہ تسلسل کے ساتھ اس کو پہنچاتے رہتے ہیں، اور اس فتنے کی آگاہی جو ہے وہ مسلمانوں تک پہنچاتے رہتے ہیں، تاکہ وہ ان کا ایمان جو ہے وہ محفوظ رہے، اور عقیدہ ختم نبوت کے لیے وہ ہر وقت مستعد اور چاق و چوبند رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجلس احرار اسلام کی اس محنت کو قبول فرمائیں، اور انشاءاللہ ہم آئندہ چند برسوں میں اپنا 100 سالہ زندگی کا سفر مکمل کریں گے۔ اللہ کو منظور ہوا تو ایک بہت بڑا اجتماع بھی منعقد کریں گے، اور اس میں اپنی پوری تاریخ جو ہے اس حوالے سے ہم قوم کو آگاہ کریں گے، اور لٹریچر بھی اس سلسلے میں آئے گا جو شروع ہو گیا مطبوعات احرار صدی کے عنوان سے، اور انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ مصمم ارادہ ہے کہ 100 کتاب جو ہے وہ ہم اپنی صدی مکمل کر کے پوری 100 کتاب مجلس احرار اسلام کے لٹریچر کے طور پر ہم قوم کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی مرکز احرار، جامع مسجد احرار، مدرسہ ختم نبوت چناب نگر کو مزید ترقیوں سے نوازے، اور جو بھی ہمارے کارکنان اور ہمارے مبلغین اس شعبے کے ساتھ وابستہ ہو کر وہاں محنت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو بھی کامیابی عطا فرمائے، اور یہ مشن جو ہے وہ آگے چلتا رہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔